حضرت عمار کو باغی پہ ایک جماعت قتل کر کے اس کی تفصیل بتائیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ایک جملہ بتا دیں، اس باغی سے مراد اگر حضرت معاویہ کی جماعت تھی، اور جماعت نعوذ باللہ جس باغی کی بات ہے وہ باغی تو جہنم کی طرف بلاتا ہے، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت امام حسن نے صلح کیوں کی تھی؟ تو پتہ چلا یہ حضرت معاویہ کی جماعت نہیں تھی، وہ خارجی تھے جن سے امام حسن کی صلح نہیں تھی، خارجیوں نے مانا۔ اور میں دلیل کی دنیا میں بات کرنے کے لیے اس پہ تیار ہوں۔ میں نے حضرت حدیث عمار پر پورے 300 صفحات کا رسالہ لکھ دیا، انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا قریب، مستقل طور پہ کہ مرزا کہتے ہیں یہ بخاری میں ہے، یہ صحیح بخاری میں وہ روایت ہے جس کے لیے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کتب البخاری ثم حذفها، امام بخاری نے شروع میں روایت لکھی تھی پھر میٹ دیا تھا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اس روایت کو اٹھا کر بخاری کی بات کرتے ہو۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ثم حذفها فیہ نکتۃ خفیۃ، کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ روایت لکھ کے میٹ دی، کیوں کہ اس میں ایک نکتہ تھا، لأن الراوی الحدیث ابا سعید الخدری لم یسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس راوی کی جس روایت کا نام لیتے اس صحابی نے یہ روایت تو حضور سے سنی نہیں ہے، اس روایت کی بات کرتے ہو، یہ حضرت عمار کی روایت ہے۔ نہ ہو ابن حجر اسقلانی کی اس بخاری کی حدیث پر بات جو بخاری کا شارح پھر ہمیں بتا دے، غلط بولتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر کو۔ اگر مرزے میں جرات ہے نا اسی حدیث عمار پہ ہم سے بات کر لے اور انشاءاللہ تعالی ہم ثابت کر کے بتائیں گے کہ مرزے نے ماں کا دودھ پیا یا بوتل کا پیا۔ مجال ہے حضرت، کون بات حضرت عمار ابن یاسر کے حوالے سے؟ اگر حضرت عمار ابن یاسر کے قاتل نعوذ باللہ حضرت معاویہ ہیں تو عمار ابن یاسر کے قاتل کو تو جہنمی کہا گیا، اور حضرت معاویہ کے ساتھ پھر حضرت امام حسن نے صلح کر کے حکومت ان کے ہاتھ میں دی ہے، تو اعتراض امام حسن پہ آتا ہے کہ نعوذ باللہ ایک جہنمی کو حکومت دے دی ہے۔ آج تو اور میں کسی جہنمی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اور میں کسی جہنمی کی سپورٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ نعوذ باللہ حضرت امام حسن امام حسین جنت کے نوجوانوں کے سرداروں نے ان کے ہاتھوں میں حکومت دے دی، وہ دوست کے لوگ تھے، حالانکہ وہ کون ہے جس کو قرآن کریم سورۃ حدید آیت نمبر 10 میں کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے جنت کا پرومس کر لیا، جنت کا وعدہ کر لیا۔ تو ایسا نہیں ہے جیسے یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔